بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت سے سیکھیں گے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری اور آپ نے کتنا اپنی زندگی میں صبر کیا اور کس طرح اللہ پاک کی عبادت کی اور کس طرح لوگوں کو اللہ کے قریب کیا، دین اسلام کی دعوت دی۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ کا اصلی نام شیبہ تھا۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پینا ساتھ لے کر کئی روز تک اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات غار حرا میں رمضان میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور اہل عرب کو آپ سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ آپ کی پیشانی پہ چمکتی تھی اور آپ سے مشک کی خوشبو بھی آتی تھی، اس لیے اہل عرب بالخصوص یہ بڑی آپ سے محبت رکھتے تھے۔ اور مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، یا کوئی قحط پڑ جاتا، کوئی بھی مصیبت آ جاتی تو یہ آپ کے پاس جاتے، تو حضرت عبد المطلب ان کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور لوگ آپ کی وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ رب العزت ان لوگوں کی حاجت قبول فرماتا۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ یہ تو حضور کے زمانے سے پہلے کی بات ہے نا، ابھی تو حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو لوگ اس وقت آپ کے دادا جان کا وسیلہ مانگ کر رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، یہ شرک ہے، تو یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے تو فلاں ہے۔ بھئی بدعت تو وہ ہونا کہ جو حضور کے زمانے کے بعد آئے، تو یہ تو حضور کے زمانے سے بھی پہلے ہے۔ تو اب غور کریں وہ لوگ جو بات پہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکان ہے، بھئی کچھ نہیں ہے۔ اس وقت لوگ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا تھا اس کے پاس جا کر اپنی حاجات کو بتاتے تھے، اور وہ اللہ کے ولی اور وہ خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت دعا قبول کیا کرتا تھا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم ایسے ہیں۔ تو اب چونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان تھے، تو آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کروایا کرتے تھے، اور یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کے بڑا خلاف تھے، ان پہ بڑی سختی کیا کرتے تھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چور کا آپ ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، اور اس شریعت میں بھی ہے کہ جو بندہ 10 درہم کے برابر چوری کرے گا تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کا جو لقب ہے وہ مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ اور شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے، اور چونکہ آج بھی شریعت میں بھی شراب اور زنا حرام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ گویا شراب بھی حرام اور زنا بھی حرام، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اس کو حرام جانتے تھے، اور عقیدے کے لحاظ سے یہ پکے تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک جانتے تھے۔ اب یہ جو اللہ کو ایک جاننا، گویا کہ یہ ایمان والے تھے۔ پتہ کیسے چلا کہ جو ایک نبی بالفرض دنیا میں تشریف لائے اور ان کے جانے کے بعد اور دوسرا نبی آنے سے پہلے جو زمانہ ہوتا ہے نا، اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اتنا ہی یہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ پہ ایمان ہو تو بندہ ایمان والا ہے۔ اس کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ وہ رب کو ایک مانے۔ تو زمزم شریف کا آپ کے زمانے میں جو کنواں تھا یہ بالکل پھٹ چکا تھا، یہ خراب ہو گیا تھا، تو آپ ہی نے اس کنویں کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے دوبارہ سیراب کیا۔ تو آج تو لوگ نہیں کہتے کہ یہ بدعت ہے،
زمزم شریف کو بدعت نہیں کہتے، حالانکہ اس کو بھی بدعت کہنا چاہیے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یعنی کہ ان کے صدقے ہی ہمیں ملا، تو بعد میں یہ خراب بھی ہو گیا نا۔ تو پھر آپ کے صدقے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے صدقے آج ہم تک یہ زمزم شریف پہنچا تو ان کے صدقے پہنچا، تو پھر یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی نہ پیا جائے۔ تو بس لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ بس جو میرے موافق کام ہے وہ ہونا چاہیے، جو میں نہیں کر سکتا وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، وہ بس۔ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین رہے ہیں، اور اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا، اور 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اور کل ہم انشاءاللہ اصحاب فیل کا واقعہ سنیں گے کہ اصحاب فیل کا کیا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت بھی نازل فرمائی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کل اس واقعے کی طرف چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی سیرت سے سیکھا، ان کے جو اوصاف بیان ہوئے، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔